بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ ایک لمبی مدت تک چلا۔ انہی میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہے۔ ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ نبوت کے بعد ایک زمانے تک وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اور حق کی راہ دکھاتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایک قوم سے جنگ کرنے کا حکم دیا تو پوری جماعت موت کے ڈر سے بھاگ کر ایک وادی میں آباد ہو گئی اور یہ سمجھنے لگی اب ہم موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے اس غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ ایک ہفتے کے بعد جب ادھر سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دوبارہ زندگی عطا کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ ان کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بنے۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی قدرت، ریشم کا کیڑا۔ اللہ تعالی نے ایک خاص قسم کی تتلی پیدا فرمائی۔ اس کے انڈوں سے ریشم کے کیڑے نکلتے ہیں۔ یہ درختوں کے ہرے بھرے پتوں کو کھاتے رہتے ہیں اور ان کے منہ سے ریشم کا باریک اور قیمتی تار نکلتا رہتا ہے۔ اسے وہ اپنے بدن پر لپیٹتے رہتے ہیں، پھر اس کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کے ریشوں سے دھاگا تیار کر کے ریشم کے قیمتی کپڑے تیار کرتے ہیں۔ بازار میں بھاری قیمت میں بکتے ہیں۔ آخر اس ننھے سے کیڑے کو عمدہ ریشم تیار کرنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا جن میں سے ایک جنازے میں شریک ہونا بھی ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کرے گا۔